السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آپ حضرات کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کلاس لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ اردو قواعد یعنی اردو گرامر کے نام سے جانتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ حضرات کو فعل کی قسمیں اور زمانہ کے بارے میں پڑھا چکا ہوں، اور آج جو میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا حرف۔ حروف کس کو کہتے ہیں یعنی اس کے بارے میں اور صفت کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ آج کا کلاس بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے۔ اگر آپ محنت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بنیادی چیزیں معلوم ہوں گی جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوا تھا۔ میں آپ حضرات کو اس طریقے سے پڑھانے جا رہا ہوں، شاید آپ کو یوٹیوب کے اندر کوئی ایسا کلاس ملے گا، کیونکہ میں آپ حضرات کے لیے ایسے کلاس لے کر آیا ہوں۔ اس طریقے کی کلاس آپ کو یوٹیوب میں بہت کم ملے گا دیکھنے کو۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کلاس کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹس ہوں تو وہ ضرور بھی ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تب آپ کے پاس نوٹیفیکیشن جاتا رہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی پی ڈی ایف چاہیے کسی کو تو ٹیلی گرام لنک پر میں دے چکا ہوں، اور ٹیلی گرام کا لنک میں ہر ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں۔ وہاں جا کر آپ آسانی سے کلک کریں اور وہاں جا کے آسانی سے آپ یعنی ٹیلی گرام پر ویڈیو اور کیا ہے پی ڈی ایف دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ سے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کم از کم اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں ضرور آج اس لنک کو لگائیں گے، تاکہ آپ کے اس لنک لگانے سے جتنے بھی آپ کے دوست احباب دیکھیں گے، تاکہ ان کے دیکھنے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اور کم از کم لائک آپ ضرور کریں گے۔ اسٹوڈنٹ لائک نہیں کرتے ہیں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ حروف، حروف کیا ہیں؟ حروف کس چیز کا نام ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حروف وہ غیر مستقل الفاظ ہیں جو اپنی ذات سے پورا معنی پیدا نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ اپنی ذات سے پورا معنی پیدا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کسی دوسرے مستقل لفظ سے مل کر اپنے معنی پورا ظاہر کرتے ہیں، جیسے کو، کی، کے، نے، تک، پر، جب، اف، تف، پیچھے، آگے، پاس، اوپر وغیرہ۔ یعنی جب یہ اکیلا ہوگا، جب یہ کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملے گا تو اس کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے آپ کہیں لکھا رہے گا کو، تو کیا مطلب؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب اسی کو ہم کسی سینٹینس میں ملائیں گے، جملے میں ملائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم نے تم کو کہا تھا نا محنت سے پڑھنے کے لیے، یا اس طریقے سے تک ہوگا۔ تک اگر کہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی تک مانے کیا۔ جب اسی تک کو کسی سینٹینس جملے کے اندر جوڑیں گے تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں وہاں تک گیا تھا جہاں تک کہ آپ کا وجود نہیں تھا، ہے نا؟ یا پر کہیں لکھا ہوگا، جب لکھا ہوگا، کیا پتہ چلے گا؟ جب مانے کیا؟ جب کیا؟ اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب آپ اس سینٹینس کو کسی جملے کے اندر شامل کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جب میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ بھائی محنت سے پڑھیے، ہے نا، تب جب کا استعمال ہوا تب اس کا معنی سمجھ میں آیا۔ اسی طریقے میں نے کیا؟ جب ہم کریں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تب جا کے سمجھ میں آئے گی۔ پیچھے، کیا پیچھے؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں پیچھے جب آپ جملے کے لگائیں گے، کسی سینٹینس میں لگائیں گے لفظ پیچھے کو، تب یہ معنی پیدا کرے گا۔ پیچھے یعنی کہ میں آپ کے پیچھے، آپ آگے آگے بڑھتے رہیں، میں پیچھے پیچھے آپ کا ہے نا چلتا رہوں گا، یعنی آپ مجھے حوصلہ افزائی کریں گے، آپ آگے آگے ہمیں حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، میں پیچھے پیچھے آپ کے لیے ہیلپ کرتا رہوں گا۔ تو چلیے یہ سب رہا آپ کا حروف۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہی بات ہے نا، دوسری جگہ ہے کہ تعریف کیا ہے؟ کلمہ کی 3 قسموں میں سے ایک حرف بھی ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ کی 3 قسموں میں سے اسم، فعل،
حرف ہے نا. اسم کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے اور فعل کے بارے میں بھی پڑھ چکے اور آپ کیا ہے حرف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ دو جملوں یا اسموں کو باہم ملانے کا انجام دیتا ہے. کیا ہے؟ دو اسموں یا دو جملوں کو ایک ساتھ ملانے کا یہ کام انجام دیتا ہے. اگر حرف نہیں ہوگا تو دو جملہ مل ہی نہیں سکتا. ہم نے تم سے لفظ سے کیا ہے حرف ہے. اگر سے نہیں ہوگا تو بھی جملہ ہم تم کیا سے جب داخل کریں گے تب پتہ چلے گا ہم نے تم سے. یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کلاس کو جوائننگ کر لیجئے اور بار بار اس کے پڑھیے تو انشاءاللہ اچھا نمبر آئے گا ہے نا. تو یہاں جو ہے سے جو ہے ملا رہا ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے جملے کو تعلق پیدا کر رہا ہے جوڑ رہا ہے. اگر تنہا کہیں استعمال میں لائے تو کوئی معنی پیدا نہیں کر سکتا. کیسے؟ جیسے بتایا ابھی کو تک سے پر کی وغیرہ ہے نا. اسی طریقے سے حروف کی 4 قسمیں ہیں. کون ہے؟ ایک ربط ہے. ربط کا معنی تعلق پیدا کرنا جوڑنا اور دوسرا ہے عطف. کیا ہے؟ حرف ربط اور حرف عطف اور تخصیص اور فجائیہ. اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اب شوق ذوق لگن کے ساتھ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور بہت معلومات آپ کو ہو جائے گی. آگے ہے حروف ربط کے بارے میں آپ پڑھے. آپ یہاں تعریف پڑھیں گے کہ حروف ربط کہتے کس کو. کس چڑیے کا نام حروف ربط ہے تو وہاں کہیں گے حروف ربط کا کی کے نے کو تئیں سے میں تک پر پہ اوپر ساتھ آگے سامنے ہے نا طرف بیچ درمیان اندر باہر وغیرہ. یہ سب کیا ہو گیا؟ حروف ربط ہو گیا. یعنی یہ ربط پیدا کرنے کے لیے تعلقات پیدا کرنے کے لیے جوڑنے کے لیے جس طریقے سے ایک رشتہ کو دوسرے رشتہ کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ایک مانیٹر کا ہوتا ہے نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جیسے آپ ایک رشتہ لگاتا ہے کسی کے یہاں تو اس میں ایک وکیل صاحب رہتے ہیں. دونوں طرف کے کیا لڑکا والے کی طرف سے اور لڑکی والوں کی طرف سے ایک وکیل صاحب رہتے ہیں دونوں کا رشتہ جوڑنے کے لیے. اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ حرف ربط ہے. کا کی کے نے کو تئیں یہ سب کیا ہے؟ حروف ربط. ایک وکیل کی وکالت کا کام کرتا ہے. یعنی بیاہ شادی میں کیا ہوتا ہے دونوں طرف سے ایک وکیل ہوتا ہے نا جوڑنے کے لیے رشتہ. اسی طریقے سے یہ حروف ربط ہیں تعلقات کو پیدا کرنے کے لیے جوڑنے کے لیے. آگے ہے آئی ہوپ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے اسٹوڈنٹ سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے ہے حروف عطف. عطف کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے ہے نا. حروف عطف کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اچھی طریقے سے ڈیٹیل سے پڑھائیں گے کہ حروف عطف جو ہے کیا. کہہ رہے ہیں مفرد کلموں اور جملوں کو آپس میں ملانے کا کام انجام دیتے ہیں. وہ یہ ہیں کیا ہے یہاں ہے وصل کے لیے کیا وصل ہے نا ملانے کے لیے کیا کہ یا ہے نا. جس طریقے سے یہاں ہے کہ وہ یہ ہے اور ہے نا واو کر بھی پھر کے جیسے مالک اور نوکر وغیرہ ہے نا. یہ کون کون حرف ہے پھر سے سن لیجئے. وہ حرف ہے اور واو کر بھی پھر کے جیسے یہاں ایگزامپل ہے کہ مالک اور نوکر دونوں نے مل کر میرا کام تمام کیا ہے نا. کہنا حروف ہے عطف یہ وغیرہ سب ہے. یہاں جو دیا ہے با قلم با میں کیا ہے کہ حروف تردید نہ خواہ چاہے. با میں ہے جیم میں ہے حروف استدراک. کیا ہے؟ حروف استدراک ہے نا. اور اس میں کیا کون سے ہے لیکن مگر پر بلکہ یہ سب کیا حروف استدراک ہے. اور ایک ہوتا ہے حروف استثناء مگر الا ہے نا. بولتے ہیں نا تمام لوگ حج کرنے گئے مگر الا گدھا. یعنی گدھا کیا ہے اس کے قوم سے خارج ہے نا. گدھا ایک جانور ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا استثناء کر دیا مستثنیٰ یعنی الگ کر دیا جدا کر دیا. مستثنیٰ کے معنی ہی ہوتا ہے استثناء مستثنیٰ یعنی الگ کرنا جدا کرنے کے معنی میں آتا ہے. آئی ہوپ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے میرے اسٹوڈنٹ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے ہے حروف شرط. کیا ہے حروف شرط؟ حروف شرط کیا ہے جو اگر جب. یعنی حروف شرط کیا ہے تم آؤ گے تو میں آؤں گا ہے نا. جہاں شرط پایا جائے گا وہاں مشروط بھی پایا جائے گا.
آگے ہے حروف علت، سو، پس، لہذا، پن، ہے نا. اور کیا ہے زا میں بیانیہ کے، ہے نا، حروف بیانیہ. چلیے اسٹوڈنٹ ہم اچھی طریقے سے آج ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آگے ہے حروف تخصیص. کہہ رہے ہیں حروف تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی اسم یا فعل یا ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو اس کے معنی میں ایک قسم کی خصوصیت اور زور پیدا کر دیتے ہیں. جیسے بھی، ہے نا، سب لوگ بھاگے تو ہم بھی رفو چکر ہو گئے، ہے نا، زور پیدا. ارے سب لوگ بھاگے تو ہم لوگ بھی کیا ہے، ہم بھی رفو چکر ہو گئے. تو یہاں کیا ہے، یہاں زور پیدا کر رہے ہیں، خصوصیت پیدا کر رہے ہیں، ہے نا. آگے ہے مندرجہ ذیل حروف تخصیص، یہ ہے ہی، تو، بھی، ہر، ہے نا. یہ 4 حروف ہیں، ہی، تو، بھی، ہر. یعنی سب لوگ بھاگے تو ہم بھی، ہے نا، ہم بھی رفو چکر ہو گئے. سمجھ میں آ گئی. آگے ہے اسٹوڈنٹ حروف فجائیہ. فجائیہ کیا ہے، کس چڑیے کی نام ہے، تو وہ ہم جانیں گے ڈیٹیل میں آج. کہا ہے کہ حروف فجائیہ وہ الفاظ یا حروف ہیں جو جوش اور جذبے میں بے ساختہ زبان سے نکل جائے. کیا نکل جائے؟ فجائیہ، بے ساختہ زبان سے، جوش اور جذبے میں بے ساختہ اس زبان سے نکل جائے. جیسے ہم بولیں گے ماشاء اللہ، کیا آپ نے محنت کیا، بولیں گے سبحان اللہ، واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بولتے ہیں نا. اور بولتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا آپ سے کے بارے میں یہ بات سن رہا ہوں کہ آپ محنت نہیں کرتے، لا حول، کیا باتیں کر رہے ہیں، ہے نا. یہ سب چیزیں ہیں. جیسے مبارکباد، ہے نا، میں آپ کو کیا ہے، آپ کی کامیابی پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ہے نا. اور آگے ہے حروف فجائیہ بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ حروف فجائیہ بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں. آگے ہے اسٹوڈنٹ حروف ندا. کون ہے؟ ندا کے معنی ہی ہوتا ہے آواز دینا، ہے نا. جیسے اے، ارے، اجی، اے صاحبو، اے لوگو، اے جی، ہم بولتے ہیں نا ندا. اے جی کیا کر رہے ہو آپ لوگ، ہم بولتے ہیں نا اجی پڑھیے، آپ لوگ محنت کیجئے، ہم لوگ بولتے ہیں نا. تو یہ چیز ہو گیا آپ کا حروف ندا. آگے ہے اسٹوڈنٹ خوشی اور مسرت کے لیے کیا کہنا؟ ہاں ہاں کہنا. کیا کہنا؟ خوشی اور مسرت کے لیے ہاں ہاں، اوہو، ہے نا، واہ واہ، بولتے ہیں نا. اور کسی غم اور رنج میں، رنج افسوس کے لیے ہائے، آہ، اف، ہائے رے، یہ سب بولتے ہیں نا. ہائے رے میرا فلاں سامان لٹ گیا یا چوری ہو گیا، کوئی بھی چیز. آگے ہے اسٹوڈنٹ 4 نمبر میں تعجب کے لیے افوہ، بولتے ہیں اللہ اللہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہے نا. بولتے ہیں نا آئی، ہائے، اللہ اکبر، بولتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ چیز ہو گیا، اللہ اکبر، آپ ناکام ہو گئے، ابھی تو اتنا محنت سے پڑھ رہے تھے، ہے نا. آگے ہے اظہار نفرت کے لیے، یعنی اظہار نفرت، نفرت کی اظہار کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ دور دور، دور ہو، تف، تھو، بولتے ہیں نا تف ہو تمہاری زندگی میں، کہ اللہ نے آپ کو جوانی دی، صحت دیا، پھر بھی آپ محنت نہیں کیے، کامیابی نہیں حاصل کر پائے، ہے نا. تھو ہو زندگی میں، ہے نا، بولتے ہیں. آگے ہے اسٹوڈنٹ تحسین. کہہ تحسین و آفرین کے لیے، ہے نا، کسی کو داد دے رہے ہیں، تحسین و آفرین کے لیے کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا نمبر لائے آپ، بارک اللہ، ہے، بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. اور پناہ مانگنے کے لیے کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ الامان، الحفیظ، توبہ الہی، توبہ، معاذ اللہ، ہے نا، الحفیظ، اللہ حفاظت کرنے والا ہے نا. الامان یعنی اللہ امان میں رکھے. اور آگے ہے 8 نمبر میں تنبیہ کے لیے ہیں، ہوں، خبردار، بولتے ہیں نا ہیں ایسی بات وغیرہ. آگے ہے حروف نفی. حروف نفی کون کون ہے؟ نہ، نہیں. آگے ہے 10 نمبر میں اسٹوڈنٹ اقرار و ایجاب کے لیے. جب آپ کسی سے اقرار کرا رہے ہیں، ایجاب کرا رہے ہیں، قبول کرا رہے ہیں، جیسے بیاہ شادی میں کیا بولتے ہیں؟ بجائے درست صحیح نہیں، ہاں، یہ سب لفظ بولتے ہیں نا. تو آگے ہے اسٹوڈنٹ صفت. صفت کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. صفت ہے اسم. صفت وہ اسم ہے جس سے کسی اسم کی حالت، کمیت
یا कैफियत मालूम हो। क्या हो? इसमें सिफत वो है जिससे किसी इसम की हालत कमियत यानी कैफियत हालत मालूम हो। जैसे शरीर बेकार है ना, किसी की हालत मालूम हो रहा है, कैफियत मालूम हो रहा है। आगे है स्टूडेंट कि इसमें सिफत की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। एक है सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती कौन है? वो सिफत है जिससे किसी चीज़ यानी मौसूफ की अंदरूनी हालत ज़ाहिर हो। क्या हो? मौसूफ की अंदरूनी हालत ज़ाहिर हो। जैसे भारी, हल्का, ठोस, सुर्ख, शरीफ, निडर, मीठा वगैरह। इससे क्या होता है? सिफत ज़ाती जो उनके प्रॉपर ज़ात के अंदर हो, खुद के अंदर हो, यानी उससे क्या है, यानी मौसूफ के अंदर उन्हें हालत ज़ाहिर हो। भारी होना देख कर आदमी पता थोड़ी करेगा, हल्का है वो भी पता नहीं करेगा, ठोस है देख कर नहीं कर सकता, सुर्ख है ना, ये अंदरूनी चीज़ है उसकी। आगे है स्टूडेंट सिफत निस्बती। सिफत निस्बती क्या है? कह रहे वो सिफत है जो किसी दूसरे शय से लगाव या निस्बत ज़ाहिर करे। जैसे ईरानी हिंदी अरबी निस्बत ज़ाहिर करता है। जैसे कोई बिहार का है तो क्या बोलेंगे? बिहारी, है ना। इसी तरीके कोई बंगाल का है तो बंगाली, कोई क्या है पंजाब का है तो पंजाबी। ये निस्बत ज़ाहिर करें कि पंजाबी यानी पंजाब का रहने वाला, बिहारी यानी बिहार का रहने वाला, देहाती, बाजारी, रंगीला वगैरह। आगे है सिफत आददी। किसको कहते हैं? कह रहे सिफत आददी जो किसी इसम की गिनती और तादाद को जाहिर करे। क्या है? जैसे चंद, थोड़ा, है ना, ये सब क्या है? तादाद जाहिर कर रहे हैं ना, आदत जाहिर, गिनती जाहिर कर रहे हैं। 4, दूसरा, चौथा वगैरह। आगे है सिफत मिक़दारी। कह रहे हैं कि सिफत मिक़दारी क्या है स्टूडेंट? कह रहे वो सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे। जैसे 2 सेर घी, 4 गज कपड़ा, सेर भर दही, 2 कट्ठा ज़मीन वगैरह, है ना। ये मिक़दार को जाहिर करता है यानी नाप तौल में, वहाँ आदद में या नाप तौल में। और एक है सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीर कौन है? वो सिफत है जो असल में ज़मीर हो लेकिन कभी सिफत का माना भी देता हो। जैसे हम बोलेंगे कौन, वह, यह, कौन आदमी, वह किताब, यह मकान वगैरह। ये सब क्या है? सिफत ज़मीरी है। आई होप स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कैसा लगा आज का ये क्लास? अगर आपको आज की ये क्लास अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कई नए स्टूडेंट हों वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।